السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے تعویذات کے بارے میں یا ایسے کچھ پڑھنے والی چیزیں ہوتی ہیں منتر وغیرہ جن میں بحق سلیمان کا لفظ موجود ہوتا ہے۔ بحق سلیمان کا لفظ جن تعویذات میں ہو یا جن منتروں کے اندر ہو، پڑھنے والے چیزوں کے اندر ہو، کیا ان کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں بحق سلیمان کیوں لکھا جاتا ہے۔ بحق سلیمان اصل میں یہ اس لیے لکھتے ہیں، عام طور پر جادوگر وغیرہ یہ اس قسم کی چیزیں ان جادوگروں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر اور برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں کے جو نظریات ہیں وہ مختلف ہیں۔ یہودیوں کا نظریہ کہہ لیں یا غیر مسلموں کا نظریہ کہہ لیں، وہ یہ ہے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایک جادوگر سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جادوگر تھے اور ان کے بعد اتنا بڑا کوئی جادوگر نہیں آیا، لہٰذا جادو کی دنیا میں اور جادو کے توڑ کے حوالے سے یا جنات کے جو عملیات وغیرہ ہوتے ہیں جنات، اس میں وہ سلیمان علیہ السلام کا نام استعمال کرتے ہیں، بحق سلیمان کے لفظ استعمال کرتے ہیں لکھنے میں اور پڑھنے میں۔ لکھنے والی چیزوں کو جنتر کہا جاتا ہے، جنہیں عام طور پر ہم تعویذ کہتے ہیں۔ تعویذ نہیں ہوتے، یہ سارے جنتر ہوتے ہیں، نقش نمبر جتنی پرچیاں لکھی ہوتی ہیں جنتر ان کو کہا جاتا ہے، اور منتر پڑھنے والی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں جو ہے تعویذ کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں آنا۔ تعویذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں آنا۔ تو قرآن و حدیث میں تعویذ قرآن و حدیث کی اصطلاح ہے، اور قرآن و حدیث کی جب اصطلاح یہ قرآن و حدیث کی ہے تو لہٰذا ہم اس حوالے سے بھی قرآن و حدیث کو فالو کریں گے کہ تعویذ اس کا مطلب استعمال کیا ہے۔ تو جب تعویذ قرآن و حدیث کی اصطلاح ہے تو قرآن و حدیث نے ہمیں تعویذ کا استعمال یہ کیا ہے کہ ہم تعویذ کو پڑھا کریں، یعنی وہ کلمات کہ جن کے ذریعے اللہ کی پناہ میں جایا جاتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کہتا ہے قل اعوذ برب الفلق، یعنی اعوذ برب الفلق کہو۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہو، تو کہو اعوذ برب الفلق۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اکتب اعوذ برب الفلق، کہ اعوذ برب الفلق کو لکھو۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اکتب اعوذ برب الناس، کہ اعوذ برب الناس یہ لکھو، بلکہ کہا قل کہو۔ تو تعویذ کے حوالے سے جو قرآن و حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ پڑھنے کی ہے، لکھنے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ لکھنے والے جو کام ہوتے ہیں یہ سارے جنتر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح منتر جادوگروں کی اصطلاح میں کچھ پڑھنے والی چیزوں کہا جاتا ہے، اور اسلام کی اصطلاح میں ان کو دعائیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو بحق سلیمان بعض پرچیوں پہ لکھا ہوتا ہے جنہیں ہم اپنے لوگ جو ہے گلے میں ڈالتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں، اور بعض پڑھنے والی چیزوں میں ہوتا ہے، یہ اصل میں اس عقیدے کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اللہ کی مخلوقات ان کے تابع تھیں اور جادو کے ذریعے انہوں نے جنوں کو قابو کیا تھا، لہٰذا وہ سلیمان علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر جو ہے وہ جنات کو دور کرنے کے لیے، جادو کو توڑ کرنے کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ لکھتے بھی ہیں پرچیوں پر اور پڑھنے کے لیے بھی دیتے ہیں کہ آپ یوں پڑھیں، یہ پڑھیں، اس کے اندر ایک لفظ یہ لکھا ہوتا ہے بحق سلیمان، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے آپ کا جادو ختم ہو جائے گا یا جنات جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں جو رہنمائی دی ہے وہ یہ ہے کہ واتبعوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جادوگر نہیں تھے، یہ جو سحر ہے یہ شیطانی عمل ہے، یہ کفر ہے، یہ شیاطین کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس قسم کا کوئی کفر نہیں کیا، وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بحق سلیمان جو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے مختلف چیزوں کے اندر، یہ اصل میں یہودیوں کی طرف سے یہودی جادوگر یا ہندو جادوگر وغیرہ جو اس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نزدیک چونکہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور انسانی تاریخ کے سب سے بڑے جادوگر تھے، لہٰذا وہ ان کا واسطہ دیتے ہیں جنات کو، اور یہ بحق سلیمان لکھتے ہیں پرچی پر کہ یہ جب آپ نے لکھا ہوگا تو سلیمان علیہ السلام کے واسطے سے جنات جو ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، یہ وہ۔ تو یہ اصل میں غلط عقیدے اور نظریے کی طرف نشاندہی ہو جاتی ہے، لہٰذا اس قسم کے الفاظ کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس قسم کی پرچیاں تعویذ تو ظاہر ہے ویسے بھی نہیں پڑھنے چاہیے، لیکن
خاص طور پر جن کے اندر پھر اس قسم کی بات لکھی ہو کہ بحق سلیمان یا بحق فلاں اس قسم کی، تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں شرعاً. یہ غلط عقیدے اور غلط نظریے کی طرف ان کی نشاندہی ہوتی ہے. اسلام کا اس قسم کا کوئی نظریہ اور نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے. اسلام کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ کافر نہیں تھے نعوذ باللہ، وہ جادوگر نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. یہ سب یہودیوں کا کیا درا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا یہ عقیدہ ہے، انہوں نے لوگوں کے اندر یہ. لہٰذا آپ کو اگر کوئی تعویذ، کوئی پرچی، کوئی یا کوئی پڑھنے کی چیز ایسی دی جائے، چاہے وہ بے شک کسی مسلمان کی طرف سے دی جائے، بے شک کسی مولوی کی طرف سے دی جائے، بظاہر وہ داڑھی والا ہو، پگڑی والا ہو، عالم دین ہو، اور وہ آپ کو کوئی ایسی چیز دے اس کے اندر بحق سلیمان لکھا ہوا ہو، تو آپ قطعاً اس کو نہ پہنیں، قطعاً اس کو نہ پڑھیں، کیونکہ یہ اسلام کے عقیدے اور نظریے کے خلاف ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.